برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے محبوب کے لیے بلند کر دیا۔ تو اب دنیا میں کوئی اس کے محبوب کا ذکر کرے یا نہ کرے، اس پروردگار عالم نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں اس کے نبی کا ذکر ہوگا، اور کوئی خطہ، کوئی زمین، کوئی مخلوق ایسی نہیں جہاں پروردگار عالم کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، اور مصطفیٰ کی آمد سے پہلے بھی اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ توریت میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، انجیل میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، زبور میں بھی ذکر ہو رہا تھا۔ تمام انبیاء کرام یکے بعد دیگر تشریف لاتے رہے اور مصطفیٰ کا ذکر فرماتے رہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ کا ذکر، کوئی زمانہ ایسا نہیں جس زمانے میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوا ہو، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا جہاں مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوگا۔ کوئی خطہ، کوئی ایریا، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ کوئی کتنا اس کو گھٹانا چاہے تو وہ گھٹ نہیں سکتا۔ میری ملت کے نوجوانوں، رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جہاں اے محبوب ہمارا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ اذانوں میں ہمارا ذکر ہے تو تمہارا بھی ذکر ہے، ممبروں پر ہمارا ذکر ہے تو تمہارا بھی ذکر ہے، خطیب ہمارا ذکر کرے گا تو تمہارا بھی ذکر کرے گا۔ اتنا میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اتنا بلند کر دیا ہے۔ آج میں آپ کو ایک نئی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کبھی ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد نہیں ہوئی تھی، تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، آقا تشریف نہیں لائے تھے، لیکن میری ملت کے نوجوانوں، 1000 سال پہلے بھی مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس وقت جب کہ مدینہ المنورہ کی سرزمین، جو مصطفیٰ کی ہجرت گاہ ہے، جہاں مکہ المکرمہ کی سرزمین سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ آقا تشریف لے آئے، وہاں مدینہ آباد بھی نہیں ہوا تھا، مدینہ کی آبادی بھی نہیں تھی وہاں پر، اس سرزمین پر، اس روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا میری ملت کے نوجوانوں، لیکن وہاں کی مٹی مصطفیٰ کا ذکر کر رہی تھی، وہاں کی مٹی غمازی کر رہی تھی کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے۔ میں آج وہی بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ مدینہ المنورہ کی سرزمین کی آبادی، مدینہ کیسے آباد ہوا اور وہاں پر آبادی کیسے بڑھی۔ ابھی مصطفیٰ کی آمد وہاں نہیں ہوئی تھی، مصطفیٰ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس دنیا میں آقا تشریف نہیں لائے تھے، لیکن مدینہ المنورہ کی سرزمین یہ بتا رہی تھی کہ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے
کہ جہاں پر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر اس سرزمین پر تشریف لائیں گے اور آپ کا آخری مسکن، آپ کا آخری ٹھکانہ یعنی آپ کا روضہ اطہر، آپ کی قبر انور یہیں پر بنے گی۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ سرزمین وہ یہ بتا رہی تھی، تو وہی بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں میں آواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لگ بھگ 1000 سال پہلے یمن کے اندر ایک بادشاہ ہوا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طباع اول حمیری، اس کا نام تھا۔ لگ بھگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، آپ کی آمد سے 1000 سال پہلے اس نے ایک مرتبہ اپنے ملک کا دورہ کرنا چاہا کہ میں اپنے ملک کے دورے کے لیے نکلوں۔ اس نے اپنی معیت میں اپنے ساتھ 12,000 علماء اور حکماء لیے اور 1,32,000 سوار یعنی جو سواری پر موجود تھے ان لوگوں کو لیا، اور 1,13,000 پیادہ یعنی پیدل چلنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لیا، اور اس شان و شوکت، اس شاہی عظمت کے ساتھ وہ نکلا اپنے ملک کے دورے کے لیے کہ جہاں بھی وہ جاتا تھا وہاں کے لوگ اس کی شاہی عظمت، شاہی شان و شوکت دیکھنے کے لیے، نظارے کے لیے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے۔ جب وہ دورہ کرتے کرتے اس سرزمین پر پہنچا جس کو مکہ المکرمہ کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں پر بیت اللہ شریف ہے، جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں قبلہ ہے، میری ملت کے نوجوان، جب یہاں پر پہنچا، یہاں پر پہنچنے کے بعد اس کے لشکر کو دیکھنے کے لیے، اس کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھنے کے لیے جو 1,32,000 سوار تھے اور 1,13,000 پیادہ تھے، پیدل چلنے والے تھے، اور 12,000 علماء اور حکماء تھے اس کی مائیت میں، اس شان و شوکت کے ساتھ وہ ملک کے دورے کے لیے نکلا تھا۔ جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پر وہ آیا تو وہاں کے لوگ اس کے لشکر کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، تو اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری، کھلی۔ تو اس نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھا کہ یہ بتائیے، میں جس جگہ بھی گیا وہاں کے لوگ میرے لشکر کو دیکھنے کے لیے، اس کا نظارہ کرنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی، بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوئے اور میری شان و شوکت دیکھنے کے لیے وہ لوگ آئے، لیکن آخر یہاں مکہ المکرمہ کے لوگ آخر کیوں نہیں آئے؟ وزیر اعظم نے بتایا کہ بادشاہ وقت، تو اول حمیری سے بادشاہ وقت، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ایک اللہ کا گھر ہے جس کو بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے، اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے دور و نزدیک بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں، اور آپ کا جو لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لشکر اس کی زیارت کے لیے آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں یہاں کے رہنے والے لوگوں کی خدمت کر کے، ان کو تحفے تحائف دے کر، ان کو نذرانے دے کر، ان کی خدمت کر کے، ان کی سیوا کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کی کعبۃ اللہ کی اتنی عظمت ان کی نظر میں ہوتی ہے کہ اس کی شان و شوکت، اس کی عظمت کو دیکھنے کے لیے وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ تو پھر ان خدام کے یہاں کے رہنے والے لوگوں کی نظر میں آپ کا یہ لشکر کیوں کر آئے گا؟ اور آپ نے تو ان کی کوئی خدمت نہیں کی ہے بلکہ ان سے خدمت کرانا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس وجہ سے ہی آپ کے لشکر کو دیکھنے کے لیے یہاں کے لوگ نہیں ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور طیش میں آ کر اس نے قسم کھائی کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو مروا ڈالوں گا، قتل کروا دوں گا۔ جب اس نے یہ قسم کھا لی تو میری ملت کے نوجوان، روایت میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف جب کسی ظالم نے ٹیڑھی نظر کر کے دیکھا ہے تو پروردگار عالم نے اس کو ایسا مزہ چکھایا ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ عبرت بن گیا ہے۔ جیسے ایک ابرہہ بادشاہ تھا، 1,60,000 فوج لے کر، 12 جنگی ہاتھی لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا، لیکن پروردگار عالم نے
ابابیل کی فوج بھیجی اور اس ابابیل کی فوج نے ان ابرہہ بادشاہ کے لشکر کو اور اس کے ہاتھیوں کو اور خود ابرہہ بادشاہ کو ایسا نیست و نابود کر دیا، فجعلہم کعصف مأکول، کہ ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھائی ہوئی کھیتی، کھایا ہوا بھس، اور قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا کہ اب اس گھر کی طرف کوئی ٹیڑھی نظر کر کے نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے 3 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے، 3 چیزوں کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے رب قدیم نے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو کلام مقدس کی، اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو پریسوں پہ پابندی لگائی گئی، دنیا بھر کی پابندیاں، قرآن پہ پابندی، لیکن اللہ اکبر، اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے 10 سال کے بچوں کے سینوں میں قرآن کو رکھ دیا کہ اس طرح حفاظت ہوگی اور قیامت تک کی حفاظت ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے۔ توریت کا وعدہ نہیں فرمایا، انجیل کا وعدہ نہیں فرمایا، زبور کا وعدہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے ان کے ماننے والوں کے اوپر دی تھی، ان کے علماء کے اوپر دی تھی، لیکن کلام مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری رب قدیم نے اپنے اوپر لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں۔ یقینی طور پر ایک زبر، ایک زیر، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک ہر چیز کی حفاظت۔ قیامت آ جائے گی، اگر کوئی شخص ایک زبر کو بدلنا چاہے، ایک نقطے کو بدلنا چاہے، ایک پیش کو بدلنا چاہے، ایک آیت کو بدلنا چاہے، وہ خود بدل سکتا ہے، لیکن کلام مقدس کے ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک نقطے کو، ایک آیت کو نہیں بدل سکتا، وہ خود تو بدل جائے گا۔ اور دوسری چیز، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی ذمہ داری۔ جب آیت مقدسہ نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے اپنے صحابہ کرام کو ننگی تلواریں دے کے کھڑا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول آرام فرماتے تھے، صحابہ کرام پہرا دیتے تھے۔ لیکن اللہ عز و جل نے آیت مقدسہ نازل فرمائی، اے محبوب تمہاری حفاظت ہم کریں گے، ان صحابہ کرام کو ہٹا دو۔ تو قیامت آ گئی میری ملت کے نوجوانوں، لوگ اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول کو تکلیفیں تو دیتے رہے، لیکن حضور کو تکلیف دے کے وہ خود تکلیفوں پہ مبتلا ہو گئے، خود تکلیفوں سے دوچار ہو گئے، اور آخرکار اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ اور تیسری چیز، کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری۔ اللہ نے فرمایا کہ کعبے کی حفاظت ہم کریں گے، 3 چیزوں کی حفاظت کی، کعبے کی حفاظت ہم کریں گے۔ ابرہہ بادشاہ اٹھا، نہ جانے کتنے بادشاہ اٹھے کعبے کو اٹھانے کے لیے، کعبے کو کھدوانے کے لیے، لیکن پروردگار عالم نے ان کو ایسا مزہ چکھایا، ایسا مزہ چکھایا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ میں کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کا پلان، ان کا منصوبہ، ان کا جو داؤ تھا وہ خاک میں نہ ملا دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان پر پرندوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، چھوٹی چھوٹی فوجوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندوں کی فوج ہے ان پر پتھروں کو برسا رہی تھی، فجعلہم کعصف مأکول، اور اس ابرہہ بادشاہ کو اور اس کے لشکر کو بنا دیا ایسے جیسے کھائی ہوئی کھیتی، کھایا ہوا بھوس۔ ملت کے نوجوان قیامت تک کے لیے عبرت بن گیا۔ اب کوئی کعبے کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طباع اول امیری۔ وہ جب اس سرزمین پر پہنچا، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، اور یہاں کے خدام، یہاں کے باشندے، یہاں کے رہنے والے اس کے لشکر کا نظارہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے نہیں آئے، تو اس کو غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں اس گھر کو، یعنی جو کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے رہنے والوں کو میں قتل کروا دوں گا۔ اس کا قسم کھانا تھا۔ روایت میں آتا ہے میری ملت کے نوجوانوں، بہت غور سے سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی، مدینہ کیسے آباد ہوا اور کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئے۔ جب اس نے قسم کھائی کہ میں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جو کعبۃ اللہ ہے اس گھر کو کھدوا دوں گا،
اور یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کے باشندوں کو ایک ایک کر کے میں قتل کروا دوں، تو پروردگار عالم نے اس کو ایسا مزہ چکھایا پوری طور پر کہ اس کی ناک سے، اس کے منہ سے، اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا بدبو دار مادہ اس کی ناک سے، اس کے منہ سے، اس کی آنکھوں سے بہنے لگا کہ اس کے پاس میں بیٹھنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس کو برداشت کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ علاج کیا گیا، بے حد علاج کیا گیا، لیکن افاقہ نہیں ہوا، آرام نہیں ہوا۔ پھر اس کے لشکر میں جو میں نے بتایا کہ 12,000 علماء، 12,000 حکماء تھے، حکیموں نے علاج کیا لیکن علاج کارگر نہیں ہوا، افاقہ نہیں ہوا، آرام نہیں ہوا، نہ ناک کا خون بند ہوا، نہ آنکھوں کا خون بند ہوا، نہ منہ کا خون بند ہوا۔ آخرکار جو 400 علماء اس کے لشکر میں تھے، ان 400 علماء کے اندر ایک عالم ربانی تھے۔ وہ عالم تھے کہ جن کے پاس پروردگار عالم نے، جن کے پاس رب قدیر نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ جس علم کے ذریعے سے وہ سب کچھ جان لیتے تھے، یعنی اللہ کے ولی تھے، یہ کہیے اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ وہ آئے شام کے وقت، انہوں نے دیکھا، نبض دیکھی، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مرض آسمانی ہے، علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں عالم ربانی، اللہ کے ولی، اے بادشاہ وقت تبا اول امیری، اگر آپ نے اپنے کسی غلط کام کی نیت کی ہے تو فوراً توبہ کر لیجیے۔ وہ جان گئے کہ اس نے غلط ارادہ، اس کی نیت میں فطور پیدا ہوا ہے، کہ اگر آپ کے دل میں کوئی غلط ارادہ پیدا ہوا ہے تو اس غلط ارادے سے فوراً توبہ کر لیجئے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں توبہ کی، کعبے کو کھدوانے سے اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں کو قتل کروانے سے توبہ کا کرنا ہوا تھا کہ وہ خون منہ اور ناک اور آنکھوں سے بند ہو گیا۔ جب اس کو آرام ہوا تو صحت کی خوشی میں اس نے ایک ریشمی شاندار کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھوایا، سبحان اللہ، اور مکے کا ہر شخص، مکے کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں تھیں نذرانے کے طور پر، اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے، سبحان اللہ۔ یہ خدمت جب کی اس نے صحت کی خوشی میں، اور یہ خدمت کرنے کے بعد پھر وہ اپنے لشکر کو لے کے اس سرزمین کی طرف روانہ ہوا جس سرزمین پر آج مدینہ المنورہ آباد ہے، سبحان اللہ۔ ابھی مدینہ آباد نہیں تھا۔ مدینہ کیسے آباد ہوا میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ مدینے کی سرزمین پر مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا لیکن مدینہ آباد نہیں تھا۔ مدینے کے ذرات مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے لیکن مدینہ آباد نہیں تھا۔ مدینے کی مٹی مصطفیٰ کا ذکر کر رہی تھی لیکن مدینہ آباد نہیں تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی ملا ہے تو کیسا ملا ہے، نبی ملا ہے تو کیسا پاورفل ملا ہے۔ ایسا نبی ملا ہے کہ جس کا ذکر اس کی آمد سے پہلے ہو رہا ہے، جس کا ذکر وہاں ہو رہا ہے جہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سبحان اللہ۔ مدینہ آباد نہیں ہے لیکن مصطفیٰ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ نہ مدینہ آباد نہیں ہے لیکن مدینے کی مٹی مصطفیٰ کا چرچا کر رہی ہے۔ مدینہ آباد نہیں ہے لیکن مدینے کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کا چرچا کر رہا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کہ محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا ہے اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ میری ملت کے نوجوانوں، آخر کار وہ بادشاہ طبا اول امیری مکہ المکرمہ کی سرزمین سے چل کے مدینہ المنورہ کی سرزمین جہاں آج مدینہ آباد ہے، ادھر اس نے اپنا رخ کیا اور دورہ کرتے کرتے وہاں پر پہنچا۔ اور جب وہاں پر پہنچا، جو آپ طبا اول امیری کے ساتھ 400 علماء تھے، ان علماء نے وہاں کی مٹی کو سونگا، سبحان اللہ، اور سونگا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس مٹی کو توریت کے مطابق پایا، اس مٹی کو انجیل کے مطابق پایا، اس مٹی کو زبور کے مطابق پایا، کیونکہ توریت، انجیل اور زبور کے اندر سب کچھ لکھ رکھا تھا کہ جس سرزمین پر
مصطفیٰ ہجرت فرما کے جائیں گے، وہ ایسی مٹی ہوگی، وہ ویسی مٹی ہوگی، اس کا کلر ویسا ہوگا، اس کا رنگ ویسا ہوگا وہاں، اور اس کے اندر ایسی خوشبو آئے گی۔ میری ملت کے نوجوانوں، ان 400 علماء نے مدینہ المنورہ کی مٹی کو سونگا اور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا یہ تو وہی سرزمین ہے، یہ تو وہی مٹی ہے جہاں مصطفیٰ کے قدم آنے والے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، جہاں مصطفیٰ ہجرت فرما کر آنے والے ہیں، مدینہ المنورہ کی سرزمین مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے مصطفیٰ، اور ہجرت فرما کر اسی سرزمین پر جس کا نام مدینہ المنورہ ہے، اسی سرزمین پر آئیں گے۔ ان 400 علماء نے جب مٹی کو سونگا اور اس کے کلر کو دیکھا، اس کے رنگ کو دیکھا، تو بادشاہ سے کہا، بادشاہ آپس میں مشورہ کیا ان 400 علماء نے کہ ہم عہد کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں سب مل کے کہ ہم اس دنیا میں کسی خطے میں جا کر نہیں رہیں گے تو یہی رہیں گے، ورنہ کہیں نہیں رہیں گے، اور ہمیں اپنے آخری سانس تک، آخری دم تک یہی رہنا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اور انہوں نے طے کیا کہ اگر ہماری زندگی میں مصطفیٰ یہاں تشریف لے آئے تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی، اور اگر ہماری زندگی میں ہماری قسمت میں نے یاوری نہیں کی، ہماری مدد نہیں کی، ہماری زندگی میں مصطفیٰ یہاں تشریف نہیں لائے، تو زندگی ہماری قبروں کے اوپر تو مصطفیٰ کی جوتیوں کی خاک اڑ کے کبھی نہ کبھی پڑ ہی جائے گی، جو ہماری نجات اور ہماری بخشش کے لیے کافی ہوگی۔ میری ملت کے نوجوانوں، ان 400 علماء نے جب یہ طے کر لیا تو بادشاہ طبہ اول حمیری نے ان 400 علماء کے لیے 400 گھر بنوائے۔ سبحان اللہ، 400 گھر بنوائے، اور جو عالم ربانی تھے ان کے لیے ایک اچھا مکان بنوایا، اور اچھا مکان بنوانے کے بعد ایک 2 منزلہ عمارت بنوائی، اور اس عمارت کو کہا کہ یہ عمارت نبی آخر الزمان میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، میں ان کا پہلا امتی ہوں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اور اس 2 منزلہ عمارت کو بنوا کر اس عالم ربانی کے تحویل میں دیا، اس کے حوالے کیا کہ یہ عمارت، یہ گھر وہ ہے کہ جس پر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائیں گے تو یہ آپ کی آرام گاہ ہوگی، اسی میں آرام فرمائے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس عالم ربانی کی تحویل میں وہ مکان دے دیا اور یہ کہہ دیا، اور اس کے بعد ایک خط لکھتا ہے وہ بادشاہ طبہ اول حمیری، اور اس میں اس کا مضمون یہ تھا کہ کم ترین مخلوق طبہ اول حمیری کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور آپ کا پہلا امتی ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ مکان میں نے آپ کے لیے بنوایا ہے، اور آپ جب ہجرت کر کے تشریف لائیں تو اس میں آرام فرما ہوں اور اسی میں آپ رہیں۔ یا رسول اللہ، میدان محشر میں آپ مجھ کو فراموش نہ فرمائیے گا، میری شفاعت فرمائیے گا، اور میں ایمان لاتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اور آپ اس کے سچے رسول ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ ایک خط لکھا اس بادشاہ نے، طبہ اول حمیری نے، اور اس خط کو لکھ کے جو عالم ربانی تھے 400 علماء کے اندر، ان کو دے دیا اور وصیت کی کہ میرا یہ خط مصطفیٰ جان رحمت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہیے، اگر آپ کی زندگی میں مصطفیٰ تشریف لے آئے تو آپ پہنچا دینا، اور اگر آپ کی زندگی میں تشریف نہ لائے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جانا کہ نسل بعد نسل میرا یہ خط مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچ جانا چاہیے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اور بادشاہ وہاں سے چل دیا، اور چلنے کے بعد میری ملت کے نوجوانوں، جب بادشاہ وہاں سے چلا گیا، وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب 1000 سال کا عرصہ گزرا، اللہ کے رسول کی آمد ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی، اور 1000 سال کے بعد اللہ کے رسول مکہ المکرمہ کی سرزمین سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کی سرزمین کی طرف رواں ہوئے۔ سریات کی گھاٹیوں سے آپ کی اتنی نمودار ہوئی تو مدینہ المنورہ کے لوگ آپ کے استقبال میں اس
جوک در جوک تھے، اس خوشی میں تھے کہ کوئی اپنی گلیوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی اپنے گھروں کو صاف کر رہا تھا، کوئی کھانا تیار کر رہا تھا، اور کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، یہاں تک کہ مدینے کا بچہ مصطفیٰ کا استقبال کرنے کے لیے بے قرار تھا، اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لے آئے۔ لیکن میری ملت کے نوجوانوں، وہ مکان 2 منزلہ عمارت جو طبہ اول امیری نے بنوایا تھا اور اس عالم ربانی کی تحویل میں دیا تھا، اس عالم ربانی کی اولاد میں حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں ان کے قبضے میں وہ مکان تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی قبضے میں وہ مکان پروردگار عالم نے اس وقت دے رکھا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مدینے کا ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ آقا ہمارے گھر میں آرام فرما ہو، آقا ہمارے گھر تشریف لائے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری اٹھنی کی نکیل کو چھوڑ دو، میری اٹھنی کی نکیل کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم سے میری اٹھنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہی ٹھہر جاؤں گا، میری وہی آرام گاہ ہوگی۔ آخرکار جب اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ میری اٹھنی کی نکیل کو چھوڑ دو، میری اٹھنی جہاں اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی میں وہی آرام کروں گا، وہی ٹھہر جاؤں گا۔ آخرکار نتیجہ یہ ہوا جب حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا اور وہ 2 منزلہ عمارت جو طبہ اول امیری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا اور اس عالم ربانی کے لیے دیا تھا، اور اس عالم ربانی کی اولاد میں حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں اس وقت یہ مکان تھا۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا، یعنی وہ بنوائے ہوئی 2 منزلہ عمارت آئی، تو آپ کی اٹھنی بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول اٹھنی سے اتر گئے، اور اترنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے آئے۔ جب آقا اندر تشریف لائے تو لوگوں نے کہا اس وقت وہ خط جو طبہ اول امیری نے اس عالم ربانی کو لکھ کے دیا تھا، حضور کے نام جو خط لکھا تھا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، میری شفاعت فرمانا، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں دے رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا ابو لیلہ سے، ابو لیلہ حضور تشریف لائے ہیں، جاؤ وہ طبہ کا خط حضور کو دے کر کے آؤ۔ ابو لیلہ آیا، حضرت ابو ایوب انصاری کا جو غلام خاص تھا وہ آیا، حضور نے اس غلام کو دیکھا ابو لیلہ کو، اور ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا بغیر پوچھے تاچے، کیا تم ابو لیلہ ہو؟ کیا تم ابو لیلہ ہو؟ اور آقا نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میرا وہ خط جو میرے بھائی طبہ اول امیری نے تمہاری لکھا تھا اور تمہاری تحویل میں ہے، وہ خط مجھے دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لیا اور خط پڑھ کے دیکھا تو میری ملت کے نوجوانوں اس کا وہی مضمون تھا جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھ کے کہا کہ بھائی طبہ کو آفری اور شاباش ہو، وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ میری پہلی امت ہیں میری ملت کے نوجوانوں۔ اور اس کے بعد اس طرح سے یہ مدینہ المنورہ کی سرزمین آباد ہوئی، اور آقا یہاں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اس مدینہ المنورہ کو عظمت ملی، برکتیں ملی، رفعتیں ملی، سربلندیاں ملی۔ قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آپ کی آمد سے پہلے بھی بلند تھا، آپ کے جانے کے بعد بھی بلند رہے گا، اور ہر دور میں آپ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ آپ اس دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے تب بھی چرچا، آپ اس دنیا سے روپوش ہو جائیں گے تب بھی چرچا، یعنی جب ہمارا ذکر ہوگا تب آپ کا چرچا ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں یہ وہ بات تھی جو شاید بہت کم لوگوں نے یہ سنی ہوگی۔ اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔